المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سورہ آل عمران میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی جو بھی اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو کبھی میت تصور نہ کرنا. اللہ کے راستے کے شہداء کو میت خیال نہ کرو، میت گمان نہ کرو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور قبر میں رزق دیے جا رہے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائیں اس پر بہت خوش ہیں. جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں جان دی، اس جان دینے پر اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اس معاملے پر، ان عنایتوں پر، ان نعمتوں پر، ان عزتوں پر وہ بہت خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں اور ان سے آ کر ابھی جڑے نہیں. ان سے وہ بشارتیں حاصل کر رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ کے راستے میں شہید ہونے پر گھبراؤ مت، پریشان نہ ہونا. ایک بڑا مجمع ہے جو اللہ کے راستے کی شہادت کی ہیبت کو، ڈر کو، خوف کو دلوں میں بٹھاتا جا رہا ہے، اور تم لوگ ہماری شہادت پر ماتم منا کے اس طرح کا تصور دلوں میں مت بٹھایا کرو کہ ہم بہت نالاں ہیں، بہت غمگین ہیں، بہت مصیبت میں ہیں. کہا نہیں، بلکہ ہم اللہ کے طرف سے جو نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں اگر تمہیں اس کا علم ہو جاتا تم ضرور بھی ضرور ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے اور تم بھی جام شہادت پیتے. اور سنو، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کہتے ہیں نہ ہمیں اس زمانے کا، اس مکان کا، اس عالم کا کوئی خوف ہے، اور نہ ہی ہم سے جو مال و متاع، جو کچھ رشتہ دار، جو کچھ متعلقین، جو کچھ ہم سے تعلق رکھنے والی چیزیں چھوٹ گئیں اس پر ہم غمگین ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستبشرون بنعمت، اللہ رب العزت کے طرف سے وہ لوگ بشارتیں حاصل کرتے ہیں ایسی نعمتوں کا، من اللہ و فضل، جو اللہ کے طرف سے ہے اور اللہ کے فضل سے ان لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ ایمان والے کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کرنے والا. یہ آیتیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کیے، یہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے راستے میں شہید ہونا
یہ ہر ایک کی نصیب میں مقدر نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے راستے کی شہادت یہ تیسرا وہ مقبول درجہ ہے۔ کائنات میں، تاریخ اسلام میں سب سے اعلیٰ درجے کی فضیلت والے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر صدیقین، تیسرے نمبر پر شہداء۔ شہداء کا درجہ من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرا درجہ شہداء کا ہے۔ اور شہادت کا وہ درجہ ہے کہ صدیقین بھی شہادت کے طالب ہوا کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ تو نے درجہ صدیقی تو عطا فرما ہی دیا، درجہ شہادت بھی عطا کر دی، بلکہ آگے بڑھ کر نبوت، صاحب نبوت بھی اس بات کے متمنی ہوتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں درجہ شہادت نصیب کر۔ حالانکہ نبوت سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوا کرتا، لیکن نبوت، صاحب نبوت کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش کہ اللہ کے راستے میں ہم بھی شہید کر دیے جاتے۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حدیث پاک میں اگر آپ غور کریں آپ کو ایک روایت ملے گی، میری دلی تمنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل، حضور نے فرمایا پھر دوبارہ اللہ مجھے زندگی نصیب کرے، بالفرض و تقدیر، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، یہی رتبہ میری چاہت کا رتبہ ہے۔ پھر کہا سہبارہ بھی اگر بالفرض اللہ مجھے زندگی دے، میری دلی تمنا اور خواہش یہ ہے ثم اقتل، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو اللہ کے راستے کی تمنا شہادت کی انبیاء بھی کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام میں شہادت کی تمنا کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث سے یہ بتا دیا، شہادت یہ طلب کرنے کی چیز ہے، شہادت مصیبت سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ شہادت تو طلب کی چیز، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور دعا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اور تو مجھے موت دے تو تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرما۔ شہادت ہو تیرے راستے کی، موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں، تاکہ میں وہیں پر پیوند خاک بن کر رہ جاؤں، یہ میری تمنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ حضرات علماء کہتے ہیں شہادت اس موت کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے جیے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام مالی عبادتیں، میری تمام جانی عبادتیں، ان صلاتی، صلاۃ سے مراد یہاں صرف نماز نہیں، نماز کی طرح تمام عبادتیں، یعنی بدن سے نکلنے والی تمام عبادتیں، وہ نسکی اور میری مالی تمام عبادتیں، وہ محیایا اور میرا زندہ رہنا، وہ مماتی اور میرا وفات پانا، موت پر جانا، فرمایا للہ رب العالمین، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے میں گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے میں گزارنا چاہتا ہوں، یہ فرمایا، یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ یہی وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہر ایمان والے کی زندگی اسی طرح ہونی چاہیے، یہ چلتا ہے، پھرتا ہے، رہتا ہے، جیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا بن کر چلے، اللہ کو راضی کرنے والا بن کر جیے، اللہ کو راضی کرنے والا بن کر مرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانی تمام عبادتیں قربان کرے، مالی تمام عبادتیں قربان کرے۔ فرمایا وہ جب بھی مرے گا اللہ کے راستے کی موت مرا، اور وہ موت کوئی معمولی موت نہیں،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہادت کی فہرست کو بڑی وسعت دیتے ہوئے فرمایا من مات مریضا فہو شہید. اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرتا رہا، نمازیں ادا کرتا رہا، حقوق اللہ حقوق العباد کا پابند رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتا رہا اور اللہ کی رضا کو اپنے سامنے مد نظر رکھتا رہا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اسی کو سب سے بڑا سمجھتا رہا جس وقت اسے موت آئے گی. فرمایا وہ وقت ایسا وقت ہوگا اللہ جل جلالہ امن والہ اپنی رضا کے ساتھ اسے موت عطا فرمائیں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو رب مان کر پوری زندگی رب کا تابع دار ہو کر زندگی گزارتے رہے. یہاں ایک عجیب نکتہ علماء نے فرمایا کہ ربنا اللہ سے مراد کیا؟ اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی میرے تمام کام کرنے والا ہے. اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کوئی بھی چیز اللہ کے حقوق ادا کرنے میں حائل نہیں آئی، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں حائل نہیں آئی. جیسے زکوٰۃ دیتے وقت اس نے یہ سوچا کہ اگر میں دے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، پھر آگے کی پونجی میں کمی آ جائے گی. اس کا تصور کیے بغیر میں دیتا ہوں، اللہ مجھے دے گا. انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرتا رہے، آسمان والے سے کبھی قلت کے بارے میں تصور بھی نہ کر. جیسے کہ کہا تھا اللہ کے رسول نے بلال سے، اس کو مد نظر رکھ کر دیتا رہا کہ اللہ دے گا اللہ دے گا اللہ دے گا، اور اللہ بھی اس کے یقین کے مطابق نوازتا رہا. اسی پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا رہا اور اسی حال میں اس کی موت آئی. کبھی بھی کوئی بھی چیز اللہ کی بندگی میں رکاوٹ نہیں بنی، نہ اس کی تجارت، نہ اس کے ضروریات، نہ اس کی حاجت، نہ اس کی بیماری، نہ اس کے حقوق العباد کو پورا کرنا. کوئی بھی چیز اللہ کی بندگی سے رکاوٹ نہیں بنی. یہ بندہ اسی پر استقامت کے ساتھ جمع رہا. یہ گویا فی سبیل اللہ ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنے والا، یہ گویا زندگی بھر اللہ کے راستے میں ہے. کیا نتیجہ ہوگا؟ تتنزل، توجہ کے ساتھ اس آیت پر غور کرنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ. علماء کہتے ہیں یہاں قالو کہا، کیا مطلب؟ صرف و صرف دل کے یقین کے ساتھ ہی وہ گزارا نہیں، بلکہ اپنے بچوں سے بھی کہا اے بچوں سنو، اگر ہم لوگ اللہ کو رب مان کر زندگی گزارے، رب ہمیں ہر حال میں نوازتا رہے گا. یقین میں کبھی تذبذب نہیں آنی چاہیے، تزلزل نہیں آنی چاہیے، استقامت کے ساتھ اس یقین پر جمنا چاہیے. خود اپنے اولاد کو بھی کہا، اپنے نسلوں کو بھی کہا، اپنے خاندان کو بھی کہا، اپنے اہل خانہ کو بھی کہا، پورے پریوار کو کہتا رہا میرا رب اللہ ہے. صرف میرا نہیں، ہم سب کا رب اللہ ہے، ربنا اللہ. اور خود بھی اس یقین پر جمع رہا، یقین کو دل میں بٹھاتا رہا، یقین پر خود استقامت کے ساتھ جمع رہا. نفع ہو تب بھی اللہ کی طرف منسوب، نقصان ہو گیا اللہ کے فیصلے پر راضی. اس طرح زندگی گزارتا رہا. ایسے انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ جمے رہے. تتنزل 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 تنزیل سے، تنزیل کا تفعیل کا وزن جہاں بھی پایا جائے، تسلسل کا معنی وہاں پر ہم ترجمہ کریں گے. ترجمہ یہ کریں گے مسلسل فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، مسلسل فرشتے آتے رہیں گے. یہ سکرات کے حالت میں پڑا ہوا ہے، آخری زندگی کے لمحات کو گن رہا ہے، آخری سانسیں اس کی بچی ہوئی ہیں. کان جواب دے چکے، آنکھیں نظریں جواب دے چکی، دل جواب دے چکا، خیال جواب دے چکے. اب کسی کو نہیں پہچان رہا. اب اس کی دنیا بدل گئی، اس کی دنیا بدل گئی. یہ وہ سن رہا ہے جو فرشتے سنا رہے ہیں، یہ وہ دیکھ رہا ہے
جو فرشتے دکھا رہے ہیں، یہ وہ سمجھ رہا ہے جو فرشتے سمجھا رہے ہیں، اور یہ وہ تصور کر رہا ہے جو فرشتے تصور میں لا رہے ہیں۔ ایسی ترتیب کے ساتھ یہ دیکھتا ہوا کیا سن رہا ہے، تتنزل، ایک ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے، ایک ایک خوشخبری سناتا ہے، اور یہ بندے کو بڑی انسیت پیدا ہوتی ہے، اپنائیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی اپنائیت کے ساتھ مسکرائے گا، خوشخبری سنتے سنتے اسی حال میں اس کی روح پرواز ہو جائے گی۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ دیکھیے یہی بات ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ اسی مضمون کو عجیب انداز سے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قرآن اپنے مضامین کے اعتبار سے جامع ہوا کرتا ہے۔ قرآن نے عجیب یہاں بیان کیا کہ اس منظر کشی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ان تمام نعمتوں کو بندہ یاد کرے گا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سامنے وعدہ کیے گئے ہیں۔ بہرحال اسی بات کو یہاں کہا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے، ان کے اوپر مصیبتیں آ پہنچنے کے باوجود، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو لوگ احسان کا معاملہ کیے، بہترین زندگی گزارے، اللہ کے طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ملے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی حالت تمام صحابہ کرام کی تھی۔ صحابہ پورے کے پورے ورضوان من اللہ، جیسے کہ آگے کی آیت میں کہا جا رہا ہے، ان کی زبان پر صحابہ کے کیا ہوتا تھا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ کربلا کے میدان کو تصور کرو، بدر کو تصور کرو، احد کو تصور کرو، حنین کو تصور کرو، یہ تمام جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں اور آگے بھی جو مقدرات میں ہونے کا طے ہے۔ مقدرات کے مراد کیا؟ حضرت مہدی کی آمد پر، حضرت مہدی کی آمد پر، حضرت عیسیٰ کی آمد پر، اور ہمارا غزوہ ہند کی شکل میں جو بھی شکلیں آنے والی ہیں، لوگ آئیں گے اور یوں کہیں گے، ان الناس قد جمعوا لکم، اے لوگو تمہاری مخالفت میں لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت حسین سے میدان کربلا میں یہی کہا تھا، کوفیوں نے، سب لوگ یزیدی آپ کے سامنے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، آپ انگلی سے گنے جانے کے عدد میں ہیں، اور وہ لامحدود ہیں، وہ اتنے ہیں، اور آپ مٹھی بھر ہیں۔ قد جمعوا لکم فاخشوہم، ذرا ڈرو، احتیاط کرو۔ تو لیکن ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا چاہے مختصر عدد والا کیوں نہ ہو، فزادہم ایمانا، ان کے اندر اللہ سے ملنے کا شوق، اللہ سے ملنے کی خواہش بڑھ جایا کرتی تھی۔ فزادہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا تھا، اور وہ کیا کہتے تھے، یہ سب چونٹیوں سے، مچھروں سے، مکھیوں سے ہمیں ڈراؤ مت۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ سب یوں کہتے ہیں ہمیں صرف اللہ کافی ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے، ہمارا کوئی نہیں، ہمارا کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ اور ہم ایمان والے زندگی چاہے کیسی بھی ہو، ہم اعتماد تو صرف اللہ پر کرتے ہیں۔ ہم کبھی کسی پارٹی پر، ہم کسی جماعت پر، ہم کسی پر اعتماد کر کے جیتے نہیں، ہم اللہ کے ہیں
تو ضرور بھی ضرور اللہ ہمارا بن کر رہے گا۔ تو کہتے کیا ہیں ایمان والے؟ حسبنا اللہ۔ ہر میدان میں، بدر میں دیکھو حسبنا اللہ، احد میں دیکھو حسبنا اللہ، تبوک میں دیکھو حسبنا اللہ، حنین میں دیکھو حسبنا اللہ، کربلا میں دیکھو حسبنا اللہ، وہاں بھی آپ کو یہی لفظ ملیں گے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ پھر فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، فرماتے ہیں پھر وہ لوٹ جاتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی جانب۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا لم یمسسہم سوء۔ عجیب لفظ ہے، جب وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں، چاہے دنیا بھر کے لوگوں کا حملہ ان پر پڑے، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں اترنے والے کے بدن میں جب تلواروں کے چوٹ لگتے ہیں، تیر برستے ہیں، ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے لم یمسسہم سوء، ذرا برابر اتنا شوق ان کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ولولہ، قوت، طاقت، ہمت، حوصلہ، شوق اللہ کی لقاء کا ایسا پیدا ہو جاتا ہے۔ لم یمسسہم سوء، پھر کرتے کیا ہیں؟ واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضا کی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا فضل والا، ضرور ان کو ذو فضل بنا دیتا ہے۔ اور یہ شیطان کیا کرے گا؟ منافقین مراد ہیں، جو اس وقت شیعوں کی شکل میں، جو اس وقت روافظ کی شکل میں، جو اس وقت بہروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اس زمانے کے منافقین ہیں جو صحابہ کو بھی ڈرایا تھا، جو صحابہ کو بزدل بنایا تھا، جو صحابہ اکرام کی ہمتوں کو پست کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ان کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں کو ڈرائے گا، شیطان اپنے دوستوں کو ڈرائے گا، جاؤ مت۔ جیسے کہ کہا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، وہ آ کر کہتے ہیں ہمارے گھر خالی ہو گئے۔ آپ سمجھ جائیے ان کے گھر خالی نہیں ہیں، سب ہیں گھروں میں، یہ دوڑنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، بھگوڑے ہیں، جانے دے دو، ایسے بھگوڑوں کو ساتھ میں لے کر آپ چلو مت۔ اس لیے فرماتے ہیں جب اللہ کے مدد کے امیدوار سب مل کر جب نیت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کربلا تو ہوا ضرور، مظلومانہ شہادت حضرت حسین کی ہوئی، حضرت حسین کے پورے قافلے کی ہوئی، حضرت حسین کے خاندان کی ہوئی، بچے بچے کی ہوئی، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب کربلا پیش آیا، اس کے بعد اسلام کو جو اللہ نے رعب عطا فرمایا، اسلام کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، اسلام کو جو اللہ نے فضل عطا فرمایا، وہ فضل اس سے پہلے تو اللہ نے عطا فرمایا ہی تھا، لیکن زمین جو آل رسول کے خون سے جس وقت وہ رنگین ہو گئی، اس کے بعد جو انقلاب آیا ہے، وہ انقلاب تاریخ دیکھتی رہ گئی کیسے انقلاب اللہ نے لایا۔ تو ہم انتقال ہوتے ہیں ضرور، ہم شہید ہوتے ہیں ضرور، ایک شہید ہوتا ہے، 1000 شہیدوں کو اللہ دوبارہ وجود میں لاتے ہیں۔ ایک شہید ہوگا، 100 کو اللہ وجود میں لائے گا، ایک شہید ہوگا، 100 کو اللہ وجود میں لائے گا۔ اسی طرح قرغستان میں بھی جیسی کی تاریخ میں نے بیان کی، 70 سال سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، 70 سال میں 20 لاکھ لوگوں کو مارا ان لوگوں نے، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ ایک طرف انہوں نے شہید کیا، دوسری طرف مجاہدین، اللہ کے لیے، آزادی کے لیے لڑنے والے دوبارہ زندہ ہوئے، پھر زندہ ہوئے، پھر زندہ ہوئے، آخر کار
رشینس کو 1991 میں چھوڑ کر جانا پڑا۔ ہندوستان کی بھی اٹھا لیجئے تاریخ، ہمارے اکابر کو لوگوں نے شہید کیا، 22,000 لوگ دلی میں علماء کرام کو سولی پہ چڑھایا گیا، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، وہ 22,000 شہید ہوئے، 22 لاکھ کو اللہ نے کھڑا کیا، 22,000 شہید ہوئے، 22 لاکھ کو آخر 1447 میں ہندوستان چھوڑ کر انگریز کو بھاگنا ہی پڑا۔ اگر ایک شہید ہو جاتا اس کے ساتھ معرکہ ختم نہیں ہوتا، تحریک ختم نہیں ہوتی، جنگ ختم نہیں ہوتی۔ اگست میں آپ کو یہ تاریخ تفصیل سے بتایا جائے گا کہ ان تمام شہداء ایک ایک خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا تھا ایک ایک شہید تیار ہو جاتا تھا، کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہم یوں نہ سمجھیں اقلیت، ارے کس کو اقلیت کہتے ہو، کس کو اقلیت تم کہتے ہو؟ اقلیت کون ہے، اکثریت کون ہے، وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ یہاں تم کیا ڈرا رہے ہو بھائی؟ ہر ایک کو پوچھو، کیا بھائی سب کے سب جمع ہو رہی، اکٹھا ہو رہی؟ ارے کتوں کی اتحاد نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ یاد رکھو، کتا کبھی اپنوں کا وفادار نہیں ہو سکتا، اپنوں کا سب سے بڑا غدار کتے ہوا کرتے ہیں۔ آپ اگر اکٹھے بھی ہو جائیں، الکفار لا اعتبار شتت اللہ لہ شملہم، اللہ کے رسول کی بد دعا ہے، یا اللہ ان کے اتحاد کو افتراق کر دے، ان کے اتحاد کو منتشر کر دے۔ حضور نے بد دعا فرمائی، جو مسلمانوں کے خلاف متحد ہوں گے انہی میں آپس میں اللہ لڑا دے گا۔ چنانچہ آپ اگر نیوز پڑھ رہے ہوں، نیوز دیکھ رہے ہوں، نیوز سن رہے ہوں، آپ کو یہ اطلاع ملتی ہوگی انہی میں آپس میں اللہ نے لڑائی پیدا کر دی، وہی آپس میں مخالف بن گئے، وہی آپس میں لڑنا شروع کر دیے، اور یہ انتظار کرتے رہو آپس میں یہی ایک دوسرے کو مٹانے والے بن جائیں گے۔ مسلمان اپنی ذات تک متحد رہے اور کبھی شیعوں سے خیر کی امید مت رکھو۔ جو نقوی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس طرح کے بہت سارے جڑیں گے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کلب صادق، ان کا ایک امام ہے شیعوں کا کلب صادق، وہ جہنم رسید ہو گیا۔ وہ کلب صادق، کہا کتوں کو صادق کا لقب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کتے جو ہوتے ہیں وفادار ہوتے ہیں، شیعہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شیعہ نے جب کتے کا نام رکھا، کتے کے ساتھ اپنے آپ کو سچا ہونے کا بھی ثابت کرنے کے لیے صادق کا نام رکھ لیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو ہوا اللہ کے رسول کے دور میں منافقوں سے ہوا، بعد کے دور میں منافقوں سے ہوا، حضرت حسین کے دور میں شیعوں سے ہوا۔ یہی منافقین شیعہ بنے اور یہی شیعہ روافظ بنے۔ حضرت حسین کو کوفہ بلا کر شہید کرنے والے لوگ وہ یہی ہیں، لیکن آج دنیا بھر میں ماتم مناتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اسی لیے حضرت زینب کا یہ قول نقل کرتا ہوں۔ حضرت زینب یوں کہتی تھی، ان کو دیکھ کر، ان کی غداری کو دیکھنے کے بعد یوں کہتی تھی، اللہ تمہیں ہمیشہ رلایا رکھے۔ چنانچہ آج بھی دیکھو، شیعوں میں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی، شیعہ روتا رہے گا، شیعہ روتا رہے گا، شیعہ روتا رہے گا۔ دوسری بات، ان میں ایک بھی بچہ ثابت النسب نہیں ملے گا، ان کے آپس میں انتشار، میاں بیوی میں کوئی محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک ایک عقیدہ ہے متع ہونے کا عقیدہ۔ متع کہتے ہیں ٹیمپرری نکاح کرنے کو، ٹیمپرری نکاح کہتے ہیں اگر شادی شدہ بھی ہو، اگر کوئی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے ٹیمپرری طور پر، جیسے اس کا شوہر سفر میں چلا گیا سفر میں، تجارتی سفر، یا اس چلا گیا کسی بیرونی ملک چلا گیا کمانے کے لیے، اگر کوئی مرد ان کی عورتوں سے
نکاح کرنا چاہیں ان کے مذہب میں اجازت ہے، ان کے مذہب میں اجازت ہے، وہ شادی شدہ عورتوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور اپنے بچے کو وہ ناجائز کر دیتے ہیں۔ علماء نے عجیب بات کیا لکھی ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک شیعہ ہمارے نزدیک قطعاً اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا گیا ان کو اللہ پر کل یقین نہیں ہے، اللہ پر پورا یقین نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جن جن صفات کا مالک، انہی صفات کا علی خدا بھی مالک ہے۔ حضرت علی کو علی خدا بولتے ہیں۔ علی خدا ان کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، صفات ہے، طاقت ہے، وہ تمام صفات، تمام صلاحیتیں حضرت علی کو بھی ہیں، اس لیے وہ حضرت علی کو یا علی المدد، علی خدا کہتے ہیں۔ اور پورے ایران میں ہم نے دیکھا یا علی یا علی یا علی، پورا ایران میں کتبہ لکھا ہوا ہے، گویا حضرت علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زندہ رہو علی علی کہتے رہو، مرو علی علی کہتے مرو، یہاں تک کہ خدا کا درجہ بھی حضرت علی کو دے دیے۔ رسالت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جب جبریل وحی لے کر آئے، مس ہو کر حضرت نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، ورنہ حقیقی نبی بننے کے لائق تو حضرت علی تھے۔ نعوذ باللہ، اس طرح وہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کے عقیدے کے بارے میں بالتفصیل آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو یہ خرافات سے، بدعات سے اور شہیدوں کو مصیبت سمجھنے سے، شہادت کو مصیبت سمجھنے سے ہمیں شریعت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سب کو جامع شہادت عافیت والی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق جینے، مرضیات کے مطابق مرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔